وہ گناہ بھی میری قوم کے اندر موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو جس بنیاد پہ ہلاک کر دیا گیا تھا وہ گناہ بھی ہماری قوم میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جس گناہ کی بنیاد پر تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا وہ گناہ بھی ہماری قوم میں موجود ہے۔ کن کن گناہوں کا تذکرہ کیا جائے جن قوموں کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے تھے، وہ سارے گناہ اور جن گناہوں کی بنیاد پر وہ سارے گناہ ہماری قوم کے اندر موجود ہیں۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب گناہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہمیں جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمیں نہیں ہے، اسی لیے شاید ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات پر توجہ کرنا، جیسا ایک مومن کامل کو یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمارے دلوں کے اندر شاید نہیں ہے، اس لیے ہم گناہ کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کی بات پر کیسے یقین ہونا چاہیے؟ ایک بات سمجھ لیں، جتنا یقین ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے، جتنا یقین ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دے دن کے وقت کہ رات ہو گئی تو امتی کے لیے آئیے حضور کی بات پہ کتنا یقین کرنا چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں، یقین کرنا سیکھو، انشاءاللہ زندگی گناہوں کے دلدل سے نکل جائے گی، گناہ کے دلدل سے باہر آ جاؤ گے، جرائم کے دلدل سے باہر آ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گنہگار ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، صحابہ کو کتنا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر۔ ایک دیہاتی سے اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑا خریدتے ہیں، دوسرے دن وہ دیہاتی انکار کر جاتا ہے کہ میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے تجھ سے خریدا، وہ کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام خرید رہے تھے اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، لینے والے نے لیا، دینے والے نے دیا۔ جب گفتگو بڑھی وہاں سے حضرت سیدنا پیش کرے، اللہ اکبر، اور میں نے جس وقت خریدا تھا کوئی موجود نہیں تھا، گواہ کہاں سے لائے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ آقا نے خود فرمایا تم جب موجود نہیں تھے تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا اللہ ہے، آپ کے کہنے پہ بن دیکھے میں نے مان لیا، آپ نے کہا فرشتے ہیں بن دیکھے میں نے مان لیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے مان لیا، جبریل کا وجود ہے ہم نے مان لیا۔ یعنی جب آپ کے کہنے پر غیب کی خبروں پر اور آسمانی خبروں پر میں یقین کرتا ہوں تو گھوڑا خریدنا تو چھوٹی سی بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، ارشاد فرمایا آج کے بعد 2 مردوں کے برابر تیری گواہی کو قرار دیا جاتا ہے، یعنی تو جس کے حق میں گواہی دے دے اب کسی دوسرے کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یقین تھا۔ اب یہ یقین کی بات آپ کے اندر سمجھ میں آ گئی، ایک اور مثال کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر اتنا روتے تھے آخرت کی فکر کر کے۔ کہنے والے کہتے ہیں جیسے کسی ماں کا اکلوتا بچہ مر جائے تو وہ کیسے بچے کی یاد میں بلکتی ہے، مولا کائنات آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے۔ کسی نے کہا کسی کو سانپ ڈس دے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، مولا کائنات آخرت کی فکر میں یوں روتے تھے۔ کسی نے کہا علی آپ کی راتیں تڑپ تڑپ کر گزرتی ہے، آپ کی راتیں موت کی یاد میں آخرت میں آہیں بھر کے گزرتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی بھی رات آئی تھی جب آپ سکون سے سوئے تھے، آپ اطمینان سے سوئے تھے، آپ چین سے سوئے تھے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں ایک رات ایسی
کیسی آئی تھی جب میں سکون سے سویا تھا؟ کہا وہ کون سی رات تھی؟ تو کہا ہجرت کی رات تھی جب رسول اللہ نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا تھا، اس رات میں بہت سکون سے سویا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت حیرت ہے، وہی تو رات آپ کی زندگی کی سب سے پرخطر رات تھی، وہ پرخطر رات جب دشمن چاروں طرف سے تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، اس وقت آپ کو سکون کی نیند کیسے آ گئی؟ اس وقت آپ کو چین کی نیند کیسے آ گئی؟ کبھی بھی حملہ ہو کے آپ کا قتل ہو سکتا تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا وہ تلواروں کو لے کر کے کھڑے تھے مگر مجھے خوف نہ تھا۔ کیوں؟ جب رسول اللہ مجھے بستر پہ سلا رہے تھے تو ارشاد فرمایا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا اور سب کی امانتیں لوٹا کر کے فلاں مقام پر ملنا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ صبح اٹھنا تو میرا یقین تھا صبح تک علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ رسول اللہ کے زبان سے نکل گیا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جب نبی نے کہہ دیا صبح اٹھنا تو علی کو یقین تھا کہ رات کو علی پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور حملہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ مومن کا یقین ہوتا ہے۔ اب یہ یقین کی بات آ گئی تو اب اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائی جب ایک مومن کو اللہ کے رسول کی بات پر اتنا یقین کرنا چاہیے تو اب ذرا چند حدیثیں دل کے کانوں سے سن لیں۔ اب اللہ کے رسول کی بات ہر بات سچی ہے نا؟ بولو ہر بات سچی ہے نا؟ اس پر ایمان لاتے ہیں نا اور اس پر یقین رکھتے ہیں نا؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہنم کے اندر ایک جنگل ہے، جہنم کے اندر ایک جنگل ہے، اس جنگل کو وادی غی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غی نام کا جنگل ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر انسان زمین کے اوپر جنگل دیکھے تو جنگل کتنا خطرناک لگتا ہے، جنگل میں وحشت لگتی ہے، جنگل میں بے چینی لگتی ہے، جنگل میں بے قراری لگتی ہے۔ مسلمانوں سنو سنو، صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جسے وادی غی کہتے ہیں، یہ غی کا جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی حبحب کہتے ہیں۔ اور یہ وادی حبحب کیا ہے؟ غیب دا نبی فرما رہے ہیں، خاتم النبیین فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وادی حبحب وہ وادی ہے جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وادی حبحب کو تھوڑا سا کھول دو۔ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وادی حبحب کو تھوڑا سا کھول دو۔ وہ جیسے ہی تھوڑا سا کھولتے ہیں واپس سے جہنم کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ فرمایا گیا وادی حبحب وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتی۔ اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اب مسلمانوں ذرا سوچو، جس میں پہاڑ پگھل جائیں، جس سے جہنم پناہ مانگے، جس میں دردناک عذاب ہے، اللہ اکبر، صحابہ لرز گئے ہوں گے کیونکہ وہ حضور میں یقین رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ وادی حبحب میں کس کو ڈالا جائے گا؟ کون اس کے اندر داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور تمہارے سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں 5 گنہگار، 5 قسم کے لوگ اس وادی حبحب میں داخل کیے جائیں گے۔ کون سی وادی؟ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، جو جہنم کو بھڑکانے کے کام آئے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اس وادی حبحب میں 5 گنہگار، 5 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب حدیث کی روشنی میں ان 5 لوگوں کو پیش کرتا ہوں، کہیں ان میں میں اور آپ تو نہیں ہیں، ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو کی کنجی اللہ ہی کی محبتیں ہیں کہ آپ عزت کے ساتھ یہاں بیٹھیں اور ہم لوگ عزت کے ساتھ یہاں بیٹھیں۔ اگر اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالے، ہم اپنے بچوں کے سامنے منہ اٹھا کے جینے کے قابل نہیں، ہم اپنی بیوی کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے رہنے کے قابل۔ آپ سمجھتے کیا؟ اگر ماں ایک گناہ دیکھ لیتی نا، ہمارا ایک گناہ بچپنے میں ماں نے صرف شرارت کرتے دیکھا
تو ہمارے ابا کو بتا دیا کہ وہ شرارت کر رہا تھا، وہ گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا. ماں ممتا کے باوجود ہمارا عیب چھپا نہ سکی. یہ اللہ ہے، کروڑوں عیب دیکھتا ہے، پردے ڈالتا ہے. اور کیسے پردے ڈالتا ہے؟ میں تو حدیث پڑھنے چلا تھا لیکن ایک دوسری حدیث یاد آئی، توجہ کریں. میں کیسے فرشتوں سے بھی چھپاتا ہے. اس کے پردے ڈالنے کا انداز فرشتوں سے بھی، اور بعض مرتبہ تو اپنے نبیوں سے بھی چھپا لیتا ہے. ہمارے عیبوں کو اپنے نبیوں سے بھی چھپا لیتا ہے. یعنی نبیوں کو بھی پتہ چلنے نہیں دیتا بعض مواقع پر کہ میرے بندے نے یہ پاپ کیا. حدیث سنیے، حدیث سنیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کیسے پردے ڈالتا ہے کہ کبھی کبھی نبیوں سے بھی چھپا لے جاتا ہے. حدیث سنیے، مفہوم کے طور پہ عرض کریں. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش بند ہو گئی، قوم آئی، حضرت موسیٰ کلیم سے کہا اللہ کے کلیم بارش بند ہو گئی، آپ دعا کریں کہ بارش. اللہ کے کلیم نے کہا کل سب کو جمع کر کے اہل اللہ کو وسیلہ بناتا. اسی لیے دیکھو وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے پاس جاتے گئی، پہلے کس کے پاس آئی؟ اللہ والے کے پاس. اللہ والے کے پاس. ہائے ہائے، حضرت موسیٰ 70,000 کا مجمع لے کے چلے، شہر کے کنارے پہ پہنچے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ بندے مر رہے ہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، ندی نالے سوکھ گئے، تو نہ کرم کرے گا تو کون کرے گا، بارش نازل کر. ندائی موسیٰ تو میرا پیارا ہے، تو میرا کلیم ہے، تیری دعا قبول ہے، لیکن بارش برساؤں گا نہیں، آج نہیں برساؤں. کیوں مولا؟ کہ اس لیے کہ اس 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں. ہائے ہائے اللہ کے بندوں، سوچو اللہ کیسے پردے ڈالتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس سے میں ناراض ہوں. اچھا کیوں نہ ہوا؟ اس کو باہر کرو. اس نے چادر اوڑھ رکھی، اس کو باہر نہیں. ناراض ہونے کے بعد بھی 40 سال تک اس نے اللہ کا نام تک نہیں لیا، لیکن ناراض ہونے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کو نشانی نہیں بتا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے. توجہ تو فرمائے نا. ارے جو 40 سال تک، توجہ کرے، جو 40 سال تک اللہ کا ذکر نہ کرے، نام نہ لے، اللہ ناراض ہونے کے بعد اتنا پیار کرتا ہے کہ موسیٰ کو نہیں بتا رہا ہے کہ یہ یہی بندہ، اس کو نکال کے باہر کرو. توجہ کرو، جو 40 سال تک اللہ کا نام بھی نہ لے، جب اس سے اتنا پیار کرتا ہے تو جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اس غوث اعظم سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اس کا پیار تو دیکھو. آسان سی بات یہ سمجھ میں آتی، نشانی بتا دیتا کہ وہ کالے ٹوپی پہنا، پیلا کپڑا پہنا، ہری چادر اڑی، یہ پہنا وہ، یا نام بتا دیتا عبداللہ عبدالرحمن فلاں، نکالو اس کو باہر کرو. لیکن نہیں، اتنی ناراضگی کے بعد بھی پیار کتنا ہے، پیار کتنا ہے. کہا موسیٰ اس کو نکالو، وہ جب تک نکلے گا نہیں ہم برسائیں گے نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا مولا 70,000 کا مجمع ہے. کہا آواز لگاؤ، میں آواز پہنچاؤں گا پورے مجمع تک. آواز لگانا تمہارا کام، آواز پہنچانا ہمارے کام کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو، تم میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی نحوست سے بارش رک گئی ہے، اس نے 40 سال تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اللہ اس سے ناراض ہے، وہ نکلے بارش ہوگی. اس نے سوچا یا اللہ اگر میں نکلوں مجمع سے، مجمع مجھے مار ڈالے گا. کیوں؟ تیری وجہ سے بارش رکی تھی. ہوشیار نہیں، ہمارا اللہ تو ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تصور الہ ہے ہمارا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جہاں سے پکارو وہ سنتا ہے، جہاں سے پکارو سنتا ہے. اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے اپنی شان کے مطابق وہ ہر جگہ موجود ہے. جہاں سے پکارو سنتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اپنی چادر اٹھائی، سر پہ ڈالا اور چپکے سے گردن جھکائی، اور جھکا کر کے ناز بندگی کے انداز میں کہتا ہے مجھے ذلیل کرنے سے تیرا فائدہ کیا؟ مجھے ذلیل کرنے سے تیرا فائدہ کیا؟ اور مجھے بخش دینے سے تیرا نقصان کیا؟ تو تو فائدے سے بھی پاک ہے اور نقصان سے بھی پاک ہے. اگر آج تو نے میری عزت بچا لی، وعدہ کرتا ہوں ایک قدم بھی تیری مرضی کے مطابق، ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، ہر قدم تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا. بس آج لاج رکھ لے، عزت رکھ لے. 70,000 کے مجمع
میں ذلیل ہونے سے بچا لے، موسیٰ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. اور یہ کہا اور شرمندگی کے 2 آنسو گال پر آ کر ٹھہر گئے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. بے شک اتنا کہوں ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، بیوی کو منانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، بچوں کو منانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، یاروں کو منانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، دوست احباب کو منانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک اللہ ہے جس کو منانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہم سے پیار ہی اتنا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کے پیار کا احساس نہیں ہے، آج نہیں ہے، جب کل پکڑ کر لے گا منہ، جب اس کی رحمتیں منہ پھیر لے گی تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے. کہا مولا آج عزت رکھ لے، بس ایک لمحہ ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں گزاروں گا، وعدہ کرتا ہوں. 2 آنسو کے قطرے گال پہ آئے اور پھر بادل کی گرج شروع ہوئی، ایسی کالی گھٹائیں چھائی، گھنگور گھٹائیں، اور جل تھل ہو گیا. جناب کلیم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کمال ہے، ہم سے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم برسائیں گے نہیں. کوئی نکلا نہیں، ہم دیکھ رہے کوئی نکلا نہیں، لیکن برسا کیسے؟ ندا آتی ہے، اب تک جس کی وجہ سے روکا تھا. یہ لعنت، اللہ ناراض تھا تو لعنت اللہ ہی تھا نا وہ، اور اللہ راضی ہو گیا تو رضی اللہ. یہ لعنت اللہ ایک لمحے میں رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ہم راضی ہو گئے، اپنا دوست بنا لیا، اس کو اسی کے صدقے میں برسا دیا، اب جل تھل کر دیا. تو جناب کلیم کیا کہتے ہیں؟ ذرا بتانا وہ کون ہے؟ دیکھو اس کا پیار تو دیکھو نا، اس کی محبت تو دیکھو نا، احساس کرو مسلمان. کوئی ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں، کوئی ہم سے اتنا پیار کرنے والا نہیں. غور کیجئے، توجہ کیجئے، کلیم علیہ السلام اللہ کے کلیم کہہ رہے ہیں ذرا بتانا وہ کون ہے. ارشاد فرماتا ہے نہیں بتائیں گے، نہیں بتائیں گے. کیوں؟ موسیٰ جب پاپی تھا، گنہگار تھا، ہم ناراض تھے، تب تک اس پہ پردے ڈالتے رہے. اب تو توبہ کر کے ہم نے اپنا اس کو بنا لیا. اس نے توبہ کی ہے تو جب اس نے توبہ کر لی تو اپنا بنا لیا. جب ناراض تھے تب پردے ڈالتے رہے، اب تو اپنا دوست بنایا، محبوب بنایا. اب بتا کر ذلیل کیسے کر دوں؟ یہ اللہ کی محبت، اور اس کے لیے ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال. میرے آقا فرماتے ہیں حبہب وادی میں 5 گنہگار داخل ہوں گے. نمبر 1 بے نمازی، نمبر 2 زانی، جس نے زنا کیا توبہ کے بغیر مر گیا، وہ زانی بھی اسی حبہب میں ڈالا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زانی پر کتنا عذاب ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، اس پوری امت کا آدھا آدھا عذاب اس زانی پر ہوگا جس نے شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا. آج یہ گندی فلمیں، گندی پکچریں اور دیر سے شادی ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے زنا کی طرف جانے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا زنا کرنے والے اگر توبہ نہ کریں تو اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. بعض صوفیہ کہتے ہیں زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو اس کے دل پر جو پاپ کا دھبا لگ گیا 7 سمندر کے پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتے. ہائے یہ گندی فلموں کا نتیجہ، گندی پکچروں کا نتیجہ. حدیث سن لیجئے، اللہ اکبر، رحم کر لیجئے اپنے آپ پر. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زانی قیامت کے دن آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں کی بدبو سے محشر والے ان کو پہچانیں گے. اور آقا فرماتے ہیں حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی بنائی ہوئی قمیص پہنائیں گے، جہنم کی آگ کی قمیص ان کو پہنائیں گے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص. آقا فرماتے ہیں اس قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر اس قمیص کو رکھ دیا جائے تو ایک لمحے میں وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ والی قمیص زانیوں کو پہنائی جائے گی. اور اگر حدیث میں نہیں آتا تو شاید میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکایا جائے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں پگھلے ہوا تانبا ان کے بدن پہ ڈالا جائے گا.
یہ جہنمیوں کا حال ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں جہنم کے یہ زانیوں کا حال یہ ہوگا کہ میدان محشر میں ایک ہوا چلے گی، اس کی بدبو سے سب کا دماغ خراب ہو جائے گا، سب بولیں گے یہ بدبو کہاں سے، یہ بدبو کہاں سے، نیک و بد سب اس بدبو سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے، ذرا غور کر۔ اور آج کے نوجوان لڑکے زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مفتی صاحب اور دیگر ذمہ دار علماء موجود ہیں، اگر لوگ زنا کرتے ہیں تو کیا سمجھتے پتہ ہے، میں اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہا ہوں لیکن میری بیٹیاں اور میری بہویں اور میری بیوی محفوظ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، برا لگے تو معاف کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو تمہاری بیٹیاں بھی پاپ کی نظر سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر تم نے کسی کی بیوی کی عزت کو تار تار کیا تو تمہاری بیوی کی عزت بھی تار تار کی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ تم توبہ کر لو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ہر قرض اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے ادھر تو کسی کے ساتھ۔ ہمارے علاقے میں بھی، مہاراشٹر میں، گجرات میں، ادھر بھی اور آپ کے علاقے میں بھی اس وقت سب لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ لڑکیوں کو شوق نہیں ہے مرتد ہونے کا تو 10-10 لاکھ روپے خرچہ کریں، لیکن 5 لاکھ روپے ہم قوم کی بیٹیوں پہ خرچہ نہیں کر سکتے۔ پیر کے مزار پہ ہم 1 لاکھ کی چادر چڑھا سکتے ہیں، لیکن 1000 کی چادر کسی بیوہ اور کسی یتیم کے سر پہ ہم نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمیں کہاں خرچہ کرنا۔ دیکھیے ہم چادر چڑھانے کے مخالف نہیں ہیں، چڑھاؤ بھائی، لیکن 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ، 1000 کی چڑھاؤ، اور وہ 99,000 جو بچتے ہیں نا وہ کسی غریب بیوہ یتیم پہ خرچ کر دو تاکہ اس کی عزت بچا لو۔ ہاں، ترجیحات اپنے علماء سے پوچھو کہ کہاں خرچہ کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں تو ایسا ہوتا ہے جب عرس کرتے ہیں تو قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہیں اور ایک آدمی 35 ہزار روپیہ ان نچنیوں پہ لٹاتا ہے۔ یہ حال ہے، بس یہ کہ فلاں سیٹ صاحب نے رات اتنا لٹایا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ اب سنو، دیکھو میں نے کہا نا تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسے ہی کیا جائے۔ ایک آرٹیکل لکھا گیا، ایک لڑکی تھی، اس کی 4 بہنیں تھیں، اس کے ماں باپ کو ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق لا علاج بیماری ہو گئی تھی اور 4 بہنوں کو غربت کی وجہ سے اچھا رشتہ نہیں آ رہا تھا، اچھا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ تو بڑی بہن نے سوچا میں بہت خوبصورت ہوں، میری بہنیں بھی خوبصورت ہیں، باپ کو دوا کا پیسہ نہیں، بہنوں کی شادی کا پیسہ نہیں، اگر ایک میری زندگی داؤ پہ لگتی ہے اور برباد ہوتی ہے اور باقی ساری بہنوں کی زندگی سنور جاتی ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، بنی سنوری، بننے سنورنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، بنی سنوری اور سنور کر شام کے وقت چپکے سے وہاں چلی گئی جہاں عورتیں اپنا جسم بیچتی تھی۔ اللہ، یہ بہت دردناک صورت ہے۔ غریبوں کے قدم یوں ہی نہیں پھسلتے جب ان کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے تب۔ آج ہم لوگ درد بھری باتیں جلسوں میں کرتے ہیں، جلسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم خود ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتا رہے گا اللہ پاک تیری مدد کرتا رہے گا۔ آج ہم لوگ مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی رمضان شریف ہوگا، اپنے دسترخوان پہ تو تا حد نگاہ سجاوٹ ہوگی، کبھی کسی پڑوسی سے بھی پوچھو گے کہ تمہارے گھر میں کوئی افطار کے لیے پھل فروٹ آئے کہ نہیں آئے؟ بتائیے۔ مسلمان خود غرض نہیں ہوتا، ہم لوگ خود غرض ہو گئے۔ مومن خود غرض نہیں ہوتا، ہم لوگ خود غرض ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور سب سے بھوکا سوئے تو پیٹ بھر کے کھانے والا مومن نہیں ہو سکتا کامل۔ کہاں ہے ہم لوگ؟ ارے اب تو پڑوسی کی مدد کرنا تو دور کی بات، لوگ سگی بہنوں کا حال نہیں پوچھتے۔ ارے سگی بہنوں کو جانے دیجئے، اب تو فیشن بنا ہے کتے اور بلی کے منہ چومتے اور ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتے۔ جن کو چومنا تھا ان کو گھر سے باہر کیا، اور جو گھر کے باہر رکھے جاتے تھے ان کو بستر پہ لے لے کر کے سو رہے۔ کتوں
کو پال رہے ہیں، کتوں کے کھانے کے لیے مال سے تک کھانا لا رہے ہیں، آرڈر دیے جا رہے، کتوں کو کاروں میں لے کے گھوم رہے، اور ماں باپ مسجد کے زینے پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ماں محلے کے اندر اور عورتوں کی خوشامد کرتی ہے کہ تو میں کا وقت آئے گا مجھے ایک روٹی مل جائے گی، یہ قیامت کی نشانی۔ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو دین سیکھو، اللہ رسول کی بات پر ایمان لاؤ۔ عرض کر رہا تھا اس لڑکی نے اپنے آپ کو بنایا تھا، جو اس کے پاس پہنچتا اس کی نظر جھک جاتی، آگے بڑھ جاتا، اس کو نہیں دیکھتا، آگے بڑھ جاتا، کسی اور کو لے کے چلا جاتا، پھر کوئی آتا، پھر کسی اور کو لے گیا، پھر کوئی آتا۔ اس طرح شام سے رات کی سیاہ زلفوں نے جب اپنی گہرائی کو افق پر پھیلایا تو پھر یہ ہوا کہ شام کی لالی سیاہی میں سے اٹھ نہیں سکتا، ماں بستر سے اٹھ نہیں سکتی، چھوٹی بہنیں جوان ہیں گھر سے نکل نہیں سکتی، کوہرام مچا ہے۔ ایک شریف کے پاس ایمان کے علاوہ کیا حیا باپ کلیجہ پکڑتا ہے، میری جوان خوبصورت بیٹی آدھی رات سے زیادہ ہو گئی، رات کا آخری پہر ہو گیا، رات کا پچھلا پہر آ گیا، کدھر ہے؟ ملتی نہیں۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باپ نے کلیجہ ٹھان کے بیٹیوں سے کہا دروازہ کھولو، کون ہے؟ تو دروازہ کھولا تو بیٹی تھی، آئی اور باپ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا او تقدیر کی دشمن کہاں تھی؟ تو بیٹی نے باپ کے پیر پکڑ کے خوب رویا، کہا باپ پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہاں تھی۔ معاف کیا لیکن بتا کہاں تھی۔ بابا آپ بیمار رہتے ہیں اور آپ کی دوا کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ زاہدان خوش قوم کے مخیران ہیں، قوم کے مخیر جو فوٹو اور تصویر کے چکر میں وہی پیسہ دیتے ہیں جہاں ان کی تصویریں چھپتی ہیں، یہ اللہ کے لیے کہاں خرچہ کرتے ہیں؟ جب آپ کی دوا کے لیے پیسے نہیں رہتے ہیں، میری ماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں رہتے ہیں، میری بہنوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں رہتے، تو میں نے سوچا اپنے آپ کی زندگی برباد کر کے 6 زندگیوں کو آباد آئی۔ باپ کی آنکھیں چمک گئی، چمکتی آنکھوں سے روتے ہوئے باپ نے کہا میری بیٹی 1 رات کیا اگر تو 1000 راتیں بھی اس بازار حسن میں بیٹھتی تو تجھے کوئی اٹھا کے نہیں لے جاتا، اس بات پہ مجھے یقین ہے۔ تو باپ کی بات پر بیٹی نے چمکتی آنکھوں سے کہا بابا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 1000 رات بھی بیٹھتی تو مجھے کوئی نہیں لے جاتا؟ کہا بیٹی مجھے اپنی ذات پہ نہیں رسول اللہ کی بات پہ یقین ہے کہ نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ بیٹا تیرا باپ غریب تھا مگر آج تک میں نے کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، جب میں نے کسی کی بچی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو کوئی آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر کسی کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے مٹی کے گھر والوں کے پتھر مارو گے، مٹی کے گھر والوں کے، تو شیشے کے محل بھی چکنا-چور ہو جائیں گے۔ میں آخری بات کرنے چلا تھا، اگر کوئی دوست کسی لڑکی سے زنا کرنے جا رہا ہے تو دوست کا کام ہے اس کو روک دے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دوستی کا تقاضا ہے، نیکی پرہیزگاری پہ مدد کرو، گناہ پر مدد۔ سچا دوست وہ ہے جو گناہ پہ مدد نہیں کرتا۔ آج کل کے لڑکے کیا کرتے ہیں؟ اگر دوست بدکاری کر رہا ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم نے کسی کو زنا میں سپورٹ دیا تمہاری بہن بیٹی کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن آپ کا ذوق دیکھ کے ایک چھوٹی سی بات پھر کہتا ہوں۔ اینڈ پر 2 نوجوان تھے، آپس میں دوست تھے۔ دیکھو کسی کا گھر جلانے والے کے گھر کیسے برباد ہوتا ہے، توجہ سے سننا۔ اس لیے کسی کا گناہ میں سپورٹ نہیں کرنا، اور آج سے پہلے اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے اٹھو، سچی توبہ کر کے اٹھو، کیونکہ توبہ کرو گے تو عزتیں محفوظ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ 2 جوان تھے، بہت گہرے دوست تھے۔ ایک جوان نے دوسرے جوان سے کہا یار اپنے محلے کا امام ہے نا، امام صاحب، اس کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا ہے اور تو میرا سپورٹ کر۔ اور کیا؟ بولے نماز کو جایا کر اور اس کو مسئلے الٹے سلٹے پوچھ کر الجھایا کر، آدھا 1 گھنٹہ اس کو گھر مت آنے دیا کر، میں اپنا کام کر لوں گا جا کے جو کرنا ہے۔ اس نے کہا یار تو میرا دوست ہے، میں تیرے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ ظالم کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا،
دوستوں کی خاطر نماز پڑھنے گیا اور نماز کے بعد امام صاحب سے یہ مسئلہ وہ مسئلہ. امام صاحب بیچارہ بھولا بھالا آدمی. آج کل تو اماموں کو لوگ کیا کہتے ہیں نا, یہ 2 کوڑی کا مولوی, ایسے 2 کوڑی کا مولوی. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, مولوی کا مطلب آپ نے کبھی نہیں سمجھا ہوگا. مولوی کہتے ہیں اللہ والے کو, تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات آپ کو کہوں, غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, سچی کہہ رہا ہوں, اگر جس کو 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو نا, یہ مولوی اگر آپ کے ابا کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو آپ کی ماں کبھی آپ کے باپ پہ حلال نہیں ہوئی ہوتی. اگر ہماری مائیں ہمارے باپ پہ حلال ہوئی ہے, یہ مولوی کی برکت ہے جس نے نکاح پڑھایا. پھر یہی مولوی پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان بھی دی, پھر یہی مولوی ہمارا بھی نکاح پڑھا, اور یہی مولوی ہم مریں گے تو ہمارا جنازہ بھی پڑھائے گا, جس کو 2 کوڑی کا کہتے ہیں. علماء کی عزت کرنا سیکھو, علماء کی قدر کرنا سیکھو. علماء کی بے ادبی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ غرور مت کرو, گھمنڈ مت کرو. دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی عزت کرنا سیکھو. دنیاوی تعلیم حاصل کرو, ضرور کرو, مگر دینداروں کو حقیر مت سمجھو. تم نے انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھا ہے, علماء نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پڑھا ہے. بہرحال اس نے کہا, ارے یار یہ مولوی ہے, ٹھیک ہے تیری مدد کروں گا. نماز کے بعد جاتا, اس کو الجھائے رکھتا. کئی دن ایسے گزرتے گئے, معاملہ چلتا گیا. ضمیر تو بہرحال ضمیر ہوتا ہے. اس نوجوان کو لگا یار میں اپنے امام کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہوں, یار اس کی بیوی کو داؤ پہ لگا دیا, روزانہ 5 مرتبہ میں اس کو الجھائے رہتا ہوں. آج یار میں امام صاحب سے معافی مانگ لوں گا, اچھا نہیں میں نے بہت غلط کیا اپنے دوستوں کے لیے. امام کے پاس آیا, امام صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے, میں نے اچھا نہیں کیا. امام صاحب نے کہا کیا ہوا؟ امام صاحب میرا وہ دوست ہے نا فلاں, وہ آپ کی بیوی سے پیار کرتا ہے, اور مجھے مسئلہ سیکھنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسی کے کہنے پہ میں آتا ہوں اور الٹے سلٹے مسئلے پوچھ کے آپ کا ٹائم پاس کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے گھر جا کے اپنی مرضی کے کام کرے. امام نے یہ سنا تو رونے کی بجائے, پریشان ہونے کی بجائے, غصے میں آنے کی بجائے امام نے ہنس دیا. اس کو ہنسی آ گئی, امام کو ہنسی آ گئی. یہ سوچے یار یہ کیسا آدمی ہے, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا بام میں نے پھینک دیا, میزائل میں نے پھینک دیا, یہ ہنس رہا ہے. امام صاحب آپ کو غیرت نہیں ہے؟ آپ کی بیوی کے لیے میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی, ثبوت کے ساتھ آپ ہنس رہے ہیں. امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے, میری کون سی بیوی سے تیرے دوست کو پیار ہو گیا ہے؟ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے, میری شادی نہیں ہوئی ہے. میرے گھر میں بڈھا باپ ہے, بڈھی ماں ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. میری شادی نہیں ہوئی ہے, تو کون سی بیوی سے پیار کر رہا ہے تیرا دوست؟ اب اس ظالم کو لگا رے جب اس کی بے شادی نہیں ہوئی تو یہ جاتا کہاں ہے. تو جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ کہاں جاتا تھا پتا ہے, اسی دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا. تب اس کو پتا چلا کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے. تو آقا فرماتے ہیں دوسرا نمبر کون؟ ثانی وادی حبب میں جائے گا. تیسرا نمبر شراب پینے والا. چوتھا نمبر سود کھانے والا. سود کھانے کا مطلب جو ایک لقمہ سود کا کھائے, آقا فرماتے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا. چوتھے نمبر پر کون میں آپ کس میں ہو؟ چیک کر لو آپ ان میں کس میں. اللہ ہم سب کو معاف کرے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. دیکھو اتنا بھی بات نہ کیوں, توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. استغفر اللہ, سچے دل سے پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. شجرے میں پڑھتے ہیں یا الہ رحم فرمائے یا رسول اللہ, اس پر رہتے ہیں اور اذان سے پہلے درود. اچھا تھوڑی سی وضاحت کرو. کچھ سوالات آئے ہیں کہ کیا یہ جو پڑھا جاتا ہے اس پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں, کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو نہیں لکھا, واسطہ دیکھے کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر خدا کے واسطے سے کرم فرما دیجیے. اس میں کوئی اعتراض کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یار اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ یار, اللہ کے لیے رحم کرو یار,
اللہ کے لیے اپنے بچوں کو مت مارو یار. تو ہم حضور کو متوجہ کرنے کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, اللہ کے لیے کرم فرما دے. کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں. نمبر 2 کیا ہے, اذان سے قبل اپنے قرآن میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے, اور جس کو اپنے قرآن میں حرام کیا وہ حرام ہے. جس بارے میں اللہ کچھ نہیں فرماتا اس بارے میں تم بھی چپ رہو, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ اذان سے پہلے درود پڑھیں کہ اذان کے بعد درود پڑھیں, اس میں آپ روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے, ان اللہ نبی پر کون درود بھیج رہا ہے؟ اللہ. اور آگے